ہیلو دوستو، محفوظ دنیا چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سوشل میڈیا کے نقصانات اور فوائد پہ بات کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پھر دوسرے ٹاپک یعنی طلاق، جو ایک اہم ٹاپک ہے ہمارے معاشرے کے لیے، جہاں شادی ہوگی ظاہر ہے وہاں طلاق بھی ہوگا۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شہنواز ہاشمی صاحب اور سرمیم پبلک اسکول کے پرنسپل جناب مظہر مسعود صاحب۔ اب ہم اپنے گفتگو کو آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال ہم ڈاکٹر ہاشمی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، جب کر رہے ہیں ہم، کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو اہم وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں دنیا میں، جب کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہم بھائی بہنوں میں لڑتے ہیں، ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے، اور کئی بار آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، یا آپ اگر خود فرزند ہے تو آپ اگر بات نہیں مانتے ہیں تو ماں باپ اپنے آپ سے آپ کو الگ کر دیتے ہیں، اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آگ بھی کر دیتے ہیں، مطلب اپنے نام سے بھی آپ کو بے دخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بے دخلی کا سلسلہ تو چلتا آیا ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور جب تک دنیا رہے گی اس میں تو یہ مسئلہ رہا ہے اور یہ مسئلہ رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق کی جو بات کرتے ہیں تو طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق میں دو لوگ الگ سے آ کے، الگ الگ خاندان سے آ کر ملتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان دونوں کی بھی کچھ اپنی مجبوریاں ہوں گی، اپنے کچھ احساسات ہوں گے، اپنے خیالات ہوں گے، اپنی امیدیں ہوں گی، اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہوگا۔ وجوہات تو بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کے احساس اور جذبات، خیالات وہ نہیں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب میں جناب مظہر مسعود صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو کہ اسلامی کے اسکالر بھی ہیں، ریسورسلسٹ بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں۔ میں سر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں طلاق 3 بار ہوتی ہے، یعنی قسطوں میں، آپ کے قسطوں میں۔ جی۔ لیکن قسطوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بار اگر طلاق دے دی ہے اور آپ کا یہ ارادہ ہے کہ مجھے اس بیوی کو نہیں رکھنا، اور بیوی کا یہ ارادہ ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو آپ کو صرف ایک ہی طلاق کافی ہے۔ 3 مہینے پورے ہو جانے کے بعد وہی ایک طلاق جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ بار بار آپ کو طلاق دینے کی ضرورت آپ کے کہنے مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور 3 مہینے کے اندر میں رجوع نہیں کرے تو وہ طلاق بائن ہو گیا، مطلب طلاق بائن فائنل ہو گیا، فائنل طلاق ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ارادہ یہ ہے کہ بھئی ہم ایک طلاق دیں، اور ہمارے دل میں کسی نرم گوشے میں اس عورت کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش ہے، تو ہمارے پاس پھر یہ طریقہ ہے کہ ہم 1 مہینے میں اس سے رجوع کر لیں، لیکن اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ ہمارا اہم سوال رہے گی آپ سے کہ کہ گورنمنٹ نے جو ٹرپل طلاق کو بین لگایا ہے، اس سے ہمارے خاص طور سے عورتوں، جو مسلم معاشرے کی عورتیں ہیں، انہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ٹرپل طلاق پہ جو قانون آیا ہے اس قانون سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس قانون سے جہاں تک ہو جائے گا نقصان ہی ہوگا۔ پہلی چیز، اسلام میں جو ہے شادی ہے اور طلاق ہے۔ اسلام میں جو باؤنڈیشن ہے، جو مہر ہم ادا کرتے ہیں اور نکاح قبول کرتے ہیں، تو صرف ایک عمر کے لیے ہوتا ہے، ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، ایک طرح سے کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جبکہ ہندو مذاہب میں، جو دوسرے مذاہب ہیں، وہاں جو ہے 7 جنموں کا ساتھ ہے، تو اس لیے وہاں جو ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو وہی ملے گا، دوسرے روپ میں، دوسری شکل میں وہی ملے گا۔ تو وہاں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے وہاں چھوڑنے کا کانسیپٹ ہے، مطلب طلاق کے بنا جو ہے آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ طلاق کا ریشو اگر ہم بتائیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ پرتگال میں جو ہے طلاق کا ریشو جو ہے 94% ہے۔ تو کیا وہاں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو کیا لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے، پرتگال میں 94% طلاق کا ریشو ہے، اسپین میں 85% ہے، لگزمبرگ میں 79%، 79%، اور روس میں 73%، یوکرین میں 70%، امریکہ میں 45%، چین میں 44%، جاپان میں 35%، ویتنام میں 7%۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان میں کتنا ہوگا۔ تو آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی، اور کیا کہیں کہ بالکل شوق بھی لگے گا کہ ہمارے ہندوستان میں صرف 1% طلاق کا ریشو ہے۔
اب رہی بات کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے ہمیشہ اس طرح کی باتیں لے کر آئی ہیں اور آج نہیں، جناب راجہ مہاراجاؤں کے زمانے سے بھی ایسا رہا ہے، بادشاہوں کے زمانے میں بھی ایسا رہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بولیے عوام میں کہ عوام اس بات کے پیچھے پڑ جائے، نہ کہ آپ سے سوال کرے۔ کیا ٹرپل طلاق قانون بننے سے طلاق کے شرح میں گراوٹ آئی؟ طلاق کا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بیج بو دی، ٹھیک ہے نا، اب اس بیج کے اوپر جو پانی ہم کر رہے ہیں، آبیاری ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر کھاد ہم ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے مسئلہ جو ہے بڑی اچھی بات کہی تھی انہوں نے، کیا نام ہے ان کا، اسد الدین اویسی نے، کہ ہم نے طلاق کہہ دیا اور وہ جیل چلا گیا، اب جیل آنے کے بعد بھی وہ طلاق ہے، تو پھر بچا کیا بھائی؟ جو اس گناہ میں وہ جیل چلا گیا، جو گناہ اس نے کیا نہیں، ایک بار طلاق کہنے کے بعد وہ جیل چلا گیا، اب وہ جب واپس آیا تو اب واپس آنے کے بعد کیا اس کے ساتھ رہے گا؟ وہ بالکل نہیں رہے گا۔ تب دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ جو راستے وہ تھے، کون سے راستے تھے؟ چھوڑنے کا، وداؤٹ طلاق چھوڑنے کا، بے یار و مددگار چھوڑنے کا۔ آج کیا ہے کہ اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو آپ اپنی اہلیہ کا، نان و نفتہ کا پورا خیال رکھتے ہیں جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو جائے، اس وقت تک رکھتے ہیں نا۔ اسلام بھی کہتا ہے یہ، اور یہ کورٹ بھی کہتا ہے، ہمارے یہاں کا کورٹ بھی کہتا ہے، ہندوستانی آئین جو ہے، عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اس کا پورا خرچ اٹھائیے، اور وہ بھی کہتا ہے اب کیا ہوگا کہ ہم نے طلاق دیا نہیں، ہم طلاق دینا بھی نہیں چاہتے اور ہم نے چھوڑ دیا اسے، تو نہ تو وہ خرچ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے، بات سمجھ آئے، ہم نے تو طلاق دیا ہی نہیں، نہ وہ ہم سے خرچ ڈیمانڈ کر سکتی، تو اس سے جو ہے سماج میں بے راہ روی بڑھ جائے گی۔ طلاق کا ریشو نو ڈاؤٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن بے راہ روی مطلب کہنے مطلب یہ کہ طلاق نہ ہو کر کے اب جدائی ہونے لگے، جدائی ہونے لگے، سپریشن ہونے لگے، ہمارے طلاق نہیں دیں گے لیکن بیوی کو رکھیں گے بھی، تو وہ تو بالکل پھر جو ہے بغیر ہے نا آبلہ ہو جائے گی، وہ بالکل ظاہر سی بات ہے۔ یہ اب اس کے پاس سہارا ہی نہیں بنے گا، اب اس کے پاس ایک جو آپشن ہے وہ کھلا کا ہے، ہاں، اور کھلا میں جو ہے عورت مجبور ہوتی ہے، مرد جو ہے اس کو سودا بازی کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ مجھے دینا پڑے گا، تو میں آپ کو کھلا دے سکتا ہوں۔ اب ایک اہم سوال میں پرنسپل صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ طلاق کے بعد جیسے مان لیجیے کسی عورت کو 3 بچے 4 بچے، اب ان کا طلاق ہو گیا، پھر ان کے بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ان کی زندگی پہ کیسے اثرات ہوں گے؟ دیکھیے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب 2 لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ماسٹر صاحب آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے نکاح کے وقت ایک گواہ اور ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیا تنہائی میں طلاق دے دے تو وہ طلاق مانا جائے گا؟ ہاں، تنہائی اس وقت جو ہے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اگر تنہائی میں شوہر نے طلاق دی اور عورت نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تو طلاق ہو گئی، لیکن اگر اس کا کوئی گواہ نہیں ہے اور مرد مکر جائے، اسلامی طریقے پہ یہ ہے کہ اگر مرد نے تنہائی میں عورت کو طلاق دی اور اس کا کوئی گواہ نہیں ہے اور مرد مکر جائے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو اللہ نے عورت کو اس سے بری کیا ہے کہ وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگی۔ اب جتنا بھی جو بھی گناہ ہے وہ مرد کے اوپر ہے، عورت اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اب میں ایک دفعہ پھر اسی سوال پہ لوٹ رہا ہوں کہ جو قرآن میں طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق بدعت جو ہے جی، یہ تو بعد میں جو 3 طلاق دیتے ہیں بعد میں نکلا ہے، تو اگر جو طلاق احسن اور طلاق حسن اس پہ اگر لوگ عمل کریں طلاق ہوئے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں -1% شاید طلاقیں نہیں ہوں گی۔ ہاں بالکل 90% طلاق ہوں گی ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، ایکچولی دیکھیے میری بات سنیے، طلاق لوگ خوش ہو کے تھوڑا دیتے ہیں صاحب، وہ تو غصے میں دیتے ہیں، غصہ جو فوری طور پر ہوتا ہے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک طلاق اپنے غصے میں دے دیا تو آپ کے پاس 2 آپشن تو ہیں، آپ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو آپ رجوع کر لیجئے، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ صاحب آپ نے زبان سے طلاق نکال دیا، ہم تو ہمارا تو معاشرہ ہے وہ یہ ہے نا کہ ایک طلاق دینے کے بعد بھی لڑکی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا
تو پھر رجوع کا تو مسئلہ کرنے کے لیے جو گنجائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اصل وہ ہم انڈین کلچر اس بات کے یہاں تو ایک طلاق کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تک وہ طلاق 3 طلاق بولو ختم, معاملہ ختم کر دو. آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو 3 طلاق دے کے بعد میں پچھتاتے ہیں اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں, بہت پچھتاتے ہیں. مسلک میں جا کے ان سے جا کے پوچھیں, طریقہ بتاؤ کہ ہم اپنی بیوی کو جو ہے پھر دوبارہ رکھ لیں. طلاق جو ہے پرنسپل صاحب, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے, کمپلسری نہیں ہے. بالکل نہیں. اصل آپ اس چیز کو سمجھیے, اسلام میں نہ ہندوؤں جیسی سختی ہے کہ صاحب جس سے آپ کی شادی ہو گئی, چاہے وہ اس سے آپ کی بن رہی ہو, نبھ رہی ہو کہ نہیں نبھ رہی ہو, آپ کو عمر اسی کے ساتھ گزارنا ہے. اتنی سختی بھی نہیں ہے. نہ کرسچینٹی جیسی جو ہے ایک دم بالکل لوز ہے, بالکل ڈھیلا پن ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہوا اتنے فری مائنڈیڈ ہو, تھوڑا سا کچھ ہوا چلو تم وہاں اس کے ساتھ جاؤ, ایکس کے ساتھ تم وائف کے ساتھ. اسلام میں کیا ہے, بیچ کا راستہ ہے. اسلام جو ہے نیچرل مذہب, بالکل جو نیچر نے اس کو نیچر نے وہ سب چیز ہے. دیکھیے جب تک حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے, عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ جب تک آپ کو آپ کی بیوی سے دلی رغبتی نہ ہو, دلی رغبتی نہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہیں تو سمجھ لو ایک طرح سے زنا کرتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کی دلی رغبتی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے, دلی رغبتی کا بیوی کو مطلب آپ میں انٹرسٹ ہونا چاہیے, عزت دیجیے نا. اب میں آخر میں اپنے مہمان خصوصی سے جو دونوں بیٹھے ہوں گے ان سے ایک جملہ میں کہوں گا کہ آپ طلاق بیڈ یا گڈ, طلاق کا جو طریقہ ہے آخری بتا دیں پرنسپل صاحب. طلاق کا طریقہ تو وہی ہے جو قرآن نے بتایا, وہی صحیح طریقہ ہے, اسی حساب سے طلاق دینا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے میرے حساب سے اگر میرے خیالات اگر آپ جانیں گے کہ طلاق نہ کل مسئلہ تھا, نہ آج مسئلہ ہے, نہ کل مسئلہ رہے گا. یہ دو لوگوں کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے بیوی فاطمہ کا رشتہ لگایا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی فاطمہ سے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے قبیلے کا جو سب سے بہترین لڑکا ہے علی اس کو پسند کیا. اب بیوی فاطمہ جو ہے کچھ نہیں بولی, وہ شرما کے چلی گئی. اب دیکھیے اس کے یہ جملہ سننے میں تو بڑا معمولی سا لگتا ہے لیکن ہے بہت لاجیکل. اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کریں تو اسے خبر کر دیں کہ صاحب تمہاری شادی اس سے ہو رہی ہے, خدا نہ خطرہ ممکن اس کو پسند نہ ہو, تبھی وہ کہہ سکتے ہیں اپنے باپ سے کہ نہیں اب مجھے وہ پسند نہیں ہے, اپنی شادی اور کر دیجیے. کہنے مطلب یہ ہو کہ آپ بچوں کی شادی جس سے کریں وہ بالکل اسے بتا کر کے کریں کہ صاحب یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, ان کے پاس تاکہ وقت ہو کہ وہ اپنی پسند ناپسند کو بتا سکیں. زبردستی آپ نہ حدیث شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ زبردستی کی شادی نہ زبردستی کا طلاق, زبردستی کی دونوں چیزیں کبھی صحیح نہیں ہوتی. خیر یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی ہاشمی صاحب اور مظہر مسعود صاحب. ہم ان کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں, وہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی, انہوں نے اپنے بہت اہم مشورے سے خیالات سے ہمیں نوازا. بہت بہت شکریہ, نوازش.